ہیں. اور سب سے بڑھ کر جب دنیا کے ایوانوں میں ایاک نعبد و ایاک نستعین سے آپ آغاز کرتے ہیں, مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں, اسلام کی بات کرتے ہیں, کشمیر کا مقدمہ لڑتے ہیں, فلسطین کی بات کرتے ہیں, تو یہ پورے نوجوان, پورا مراکن ڈویژن, پورا پاکستان, پرائم منسٹر صاحب آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہے. پاکستانیوں, آج کل ایک سرکس لگا ہوا ہے اور میں آج آپ سب کو بتانے آیا ہوں کہ یہ جو سرکس لگا ہوا ہے اس کی وجہ کیا ہے. پہلے ملک کو 24,000 ارب کا قرضہ لیا. رازا مورتا, رازا مورتا, رازا مورتا, رازا مورتا, رازا مورتا, یومنٹ. پہلے ہمارے ملک کو مقروض بنا دیا. پھر جب کرونا آیا تو انہوں نے سوچا کہ ہم نے تو ایک اسپتال نہیں بنایا, کیونکہ ہمارا پیٹ بھی خراب ہوتا ہے تو باہر علاج کے لیے جاتے ہیں. تو عمران خان کرونا کا مقابلہ کیسے کرے گا جب دنیا کی مضبوط معیشتیں گرتی دکھائی دی, جب دنیا کے بہترین صحت کے نظام تباہ ہو گئے. تو عمران خان کی حکمت عملی پہ تنقید کرنے لگے. اللہ نے عمران خان کو سرخرو کیا اور اس کی ایک وجہ تھی عمران خان کا غریب کا احساس کہ میرے مزدور کا, میرے دیہڑی دار کا, میرے دکاندار کا, میرے ڈرائیور کا, رکشے والے کا کیا ہوگا. عمران خان ان کا سہارا بنا. اللہ نے عمران خان کی مدد کی. لیکن جب فیٹ اپ کی قانون سازی تھی, میرے پاکستانیوں سنیے, فیٹ اپ کا بلیک لسٹ مطلب کہ پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں ہوگی. سرمایہ کاری نہ ہونا مطلب کہ یہاں پہ کاروبار نہیں ہوگا. کاروبار نہ ہونا مطلب کہ روزگار نہیں ملے گا. پاکستان کے اوپر پوری دنیا میں پابندیاں لگی گی. جب اس کی قانون سازی عمران خان کرنے پارلیمنٹ گئے تو میرے پاکستانیوں, انہوں نے یہ کاغذ دیا, سنیے کہ یہ سرکس کیوں ہو رہا ہے. سنیے, یہ کاغذ دیا. اس کاغذ میں کیا لکھا ہے کہ نواز شریف کا پاناما جو آپ کو لوٹا ہے وہ معاف کر دو, جو زرداری کے جعلی اکاؤنٹ سے وہ معاف کر دو, جو شہباز شریف کا ٹی ٹی سکینڈل ہے وہ معاف کر دو. عمران خان نے کہا کہ میں این آر او نہیں دوں گا, میری جان بھی چلی جائے. آپ نے میرے پاکستانیوں کے ساتھ جو کیا ہے, میں این آر او نہیں دوں گا. تو میرے پاکستانیوں سنیے, مطلب جواب رکھوئی سنیے, میں آج یہ مقدمہ آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں کہ یہ چور کہتے ہیں کہ جو عوام کو لوٹا ہے وہ پیسہ معاف کر دو. کیا آپ لوگ معاف کرو گے؟ جو آپ کے بچوں کا مستقبل چینا ہے کیا معاف کرو گے؟ جو باہر آپ کے پیسے سے جائیدادیں بنائی ہے کیا معاف کرو گے؟ جو انہوں نے آپ کے اسپتالوں کا, دوائیوں کا, سکولوں کا, پانی کا, سڑکوں کا پیسہ چرایا ہے کیا معاف کرو گے؟ معاف کرو گے؟ تو آج میڈیا دکھا دے, پرائم منسٹر صاحب آپ نے جو فیصلہ کیا تھا عوام کا بھی یہ فیصلہ ہے. اور آج میں اپوزیشن کو ایک دفعہ پھر کہتا ہوں, سڑکوں پہ نکلنا ہے نکلو. آپ فلسطین اور اسرائیل اور انڈیا کا مقدمہ لڑنے جا رہے ہو, مودی کے یار بننے جا رہے ہو, پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہو. یہ کاغذ تھا آپ کا. میرے مراکن ڈویژن کے لوگوں نے فیصلہ سنا دیا کہ ہم اسے نہیں مانتے, ہم مسترد کرتے ہیں, ہم مسترد کرتے ہیں. زما پختنو زرن جات خوڑما خطوہ خبر سرکوما وی ویرچی را قیامت نکو نو سبکو, ویرچی را قیامت نکو نو سبکو, ستانا چی بغاوت نکو نو سبکو, تاخو من طول عمر پوینو لمبا ولیو, ستانا چی نفرت نکو نو سبکو. تما پختنو اللہ یو خادہ و بات ساتای سی ایم سے برا سر تفصیلی خبری کئی انشاءاللہ دا ملکن ڈویژن دا تبدیلی دا بدنون سفیر بجاری دلتا موٹر ویر دا جوڑ کرے رہے, یونیورسٹی تو جوڑ کری دا دیر تبا موٹر ویر ورکاو, شنگلے تبا ورکاو, پراوان کال کی پہ آغاز کاو, اور انشاءاللہ ملکن ڈویژن یو ٹول پچی پیک کی شامل کو. اللہ یو خادہ و بات ساتای.
باتور ترنه یریږي باز چې په هوا شي باتور ترنه یریږي باتور له څه پکار دي چې د باز سره جنګیږي اور دی غلو له څه پکار دي چې عمران خان سره جنگیږي. اب میں بلاتا ہوں وزیر اعظم عمران خان کے ایک اور نڈر سپاہی جنہوں نے مشکل وقت میں صوبے کو بہترین لیڈرشپ فراہم کی, بڑے احسن اور کامیابی سے فاٹا کا مرج یقینی بنایا, جن کی محنت اور کاوشوں کی بدولت آج کا یہ بڑا منصوبہ پایا تکمیل تک پہنچا. ذرا غواړم خپل وزیر اعلیٰ درون وزیر اعلیٰ محمود خان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. آنریبل پرائم منسٹر آف پاکستان جناب عمران خان صاحب, گورنر خیبر پختونخوا شاہ فرمان صاحب, مراد سعید فیڈرل منسٹر, ایم این ایز, ایم پی ایز, پروونشل منسٹرز, اور زما د ملکن ڈویژن د سوات د دې علاقې غیور د پاکستان تحریک انصاف ورکرانو, د ایس ایف د یوت ځوانانو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا مشکور ہوں کہ وہ آج پراپرلی ہمارے دعوت پر یہاں پر آئے ہیں, اپنے مصروفیات میں سے ٹائم نکال کے یہاں پر تشریف لائے ہیں. تو میں ان کو ویلکم بھی کہتا ہوں اپنی طرف سے, اور آپ کی طرف سے ان کو ویلکم کہتا ہوں یہاں آنے پر. میرے دوستو, پی ڈی ایم کے حوالے سے مراد سعید نے بات کی, میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا, پرائم منسٹر صاحب اس پہ بات کریں گے, چونکہ ایز اے چیف ایگزیکٹو آف خیبر پختونخوا میں اپنے صوبے کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا, تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ خیبر پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے. جو آج صحت انصاف کارڈ جس کی ابتدا پوری خیبر پختونخوا کے لیے 63 لاکھ فیملیز کے لیے یہ اکتوبر میں 31 اکتوبر میں اس کی افتتاح ہو چکی ہے. آج پرائم منسٹر صاحب اس پہ تھوڑا سا بات کریں گے. یہ 3 بلکہ 4 پورشن میں ہے. ایک یہ ہے کہ اکتوبر میں ملکن ریجن, دسمبر میں ہزارہ ریجن, اور جنوری میں یہ سینٹرل ہمارا پشاور ریجن, اور اس کے بعد جنوری کے آخر تک یہ ساؤتھ ریجن اس میں کمپلیٹ کور ہو جائے گا. جو وعدہ پرائم منسٹر صاحب نے آپ سے کیا تھا, پچھلی گورنمنٹ میں ہم نے صحت انصاف کارڈ کی ابتدا کی تھی جس کا بہت اچھا امپیکٹ آیا تھا. یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے. تو پرائم منسٹر صاحب کا جو ویژن ہے مدینہ کی ریاست کے حوالے سے, انشاءاللہ پاکستان مدینہ کی ریاست بنے گی اور عمران خان صاحب کی سربراہی میں انشاءاللہ بنے گی. یہ اس کی طرف پہلا قدم ہے, اور یہ خیبر پختونخوا پہلا صوبہ ہے جو اس کی طرف جا رہا ہے. پوری خیبر پختونخوا کے لوگوں کو 10 لاکھ روپے تک مفت صحت کی سہولیات میسر ہوں گی. میں اپنی ٹیم کا مشکور ہوں, ہیلتھ منسٹر کا اپنی پوری ٹیم کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس پہ کام کیا. میں نے پہلے سے ان سے کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پورے خیبر پختونخوا کے لوگ اس سے مستفید ہو سکے. باقی میرے دوستوں, میرے بھائیوں, نوجوانوں, یہ سو خبریں بس صرف پختو کے وکما ٹھیک تک ہے نا. اس پہ دادا اس پہ گورے زمین پہ دے کارڈ بانے میل مقام علاج کیا کو بنا گئی, مولانا سے پہ علاج کیا کو بنا گئی. زمانہ پریدے چیو کی یار, پریدے چیو کی منگلے غصہ ندی کڑی مخو والے اکڑل کنا پریدے چی دا ٹول پہ علاج ہوگی. وس دوستانو, دلتا کی پورا دا ملکن ڈیویژن نا خلق راغلی دی,
زه دوه درې خبرې کلیر کوم. دیر ته زه تللی وم، هلته ما یو ډېر غټ شمولیت کړی و، ډېر خلک پارټۍ کې شامل شوي و. هلته هم ما دا کلیر کړې وه چې کم کار سوات کې کېږي هغه به په ډېرا اسماعیل خان کې هم کېږي، چې کم کار سوات کې کېږي هغه به په دیر په چترال کې هم کېږي، چې کم کار سوات کېږي هغه به په بونیر په شانګله په ټګرام په هزاره کې هم کېږي، چې کم کار دلته کېږي هغه به په پېښور کې هم کېږي انشاءالله. داسې به نه وي چې د کم ځای نه وزیر اعلی راشي او هغه به صرف خپل حال کوي او خپل وطن سیټ کوي. نه، زه درته وایم دا خړه خاوره شین اسمان هم زما دی، دا خړه خاوره شین اسمان هم زما دی. دا سوات، باجوړ، دیر، شانګله، بونیر، چترال، ډی خان، هزاره، پېښور، باجوړ، ساوت وزیرستان، دا ټول زما دی. زه داویدار یم د دې ټولو. دا څه چې راشي دا صرف خپل علاقې ټیک کوي، خو انشاءالله دا وزیر اعلی تاسو ورته خپل وزیر اعلی ویلی، دا د خیبر پښتونخوا خپل تاسو وزیر اعلی، دا به ټول علاقې وزیر اعلی. زه خان صاحب ته ویم چې دا خیبر پښتونخوا مخکې هم ستا وه، اوس هم ستا ده او بیا به مې انشاءالله ستا وي. یي به که نه؟ اواز نه راځي، یي به که به نه یي؟ یي به انشاءالله. انشاءالله خیبر پښتونخوا به کاروباري هب جوړېږي. وایي څنګه به جوړېږي؟ دا موټر ویز، دا ایکسپریس ویز به درته جوړېږي، د دیر ایکسپریس وی به هم جوړېږي، د شانګله د بیشام ایکسپریس وی به هم جوړېږي، د پېښور ټوډی خان ایکسپریس وی به هم جوړېږي. دا ټول روټونه به جوړېږي انشاءالله. نن کو زما صوبې ته غټ تکلیف دی، هغه د فوډ سکیورټي ده. ما د پرایم منسټر صاحب سره خبره کړې ده، 6 لکه ایکړه ځمکه چې دا پوټنشل دی چې په خیبر پښتونخوا کې دا موږ د اوبو د لاندې راولو او زموږ د غنمو او د خوراک چې کومه مسله ده انشاءالله دا به موږ حل کوو او په دې دوري حکومت کې به د هغې افتتاح کوو چې په ساودرن بیلټ کې د مولانا صاحب جنازه وباسو انشاءالله. اخیره کې پرایم منسټر صاحب تاسو ته تقریر کوي، زه نور ستاسو په منځ کې حایل کېدل نه غواړم. په تلو تلو کې یوه ناره به وباسو، پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ختم ہونے جا رہی ہیں، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. اب میں اس ہستی کو دعوت دے رہا ہوں جن کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ یہ کھلاڑی نہیں بن سکتا، لیکن وہ دنیا کا نمبر 1 پلیئر بن کر دکھایا. انہوں نے کہا ورلڈ کپ نہیں جیت سکتے، اپنی کپتانی میں ورلڈ کپ جتا کے دکھایا. کینسر اسپتال نہیں بنا سکتے، انہوں نے شوکت خانم کینسر اسپتال بنایا. کہا وہاں مفت علاج نہیں ہو سکتا، 80% سے زیادہ مفت علاج ہو رہا ہے. نمل یونیورسٹی بنائی. کہا یہ سیاست نہیں سمجھتا. آج اللہ کے فضل سے جو 2 پارٹی سسٹم تھا اس ملک کے اندر، اس 2 پارٹی سسٹم کو توڑ کے رکھ دیا. کہتے وزیر اعظم نہیں بن سکتا، آج اس ملک کے وزیر اعظم ہیں محترم جناب عمران خان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جناب چیف منسٹر پختونخوا محمود خان، میرے وزراء، میرے ایم پیز اور مینگورا کے غیور عوام، میں سب سے پہلے اس شاندار استقبال کا آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. بہت بہت شکریہ.
میں محمود خان کو آج خاص مبارک دینا چاہتا ہوں 2 چیزوں کی. ایک کہ جو آج صبح مجھے انہوں نے گبین جبہ کا دورہ کروایا، جو ایک نئی ٹورزم کے لیے جگہ بنا رہے ہیں. محمود خان میں آپ کو اس لیے مبارک دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ سوات بالکل بدلنے والا ہے. ایک ایکسپریس وے کی وجہ سے، موٹر وے کی وجہ سے، اور دوسرے یہ جو ٹورزم کے علاقے آپ کھول رہے ہیں یہاں، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں انشاءاللہ اس قسم کی خوشحالی آ رہی ہے جو کبھی پہلے سوات میں نہیں آئی. ٹورزم، میرے نوجوانوں ایک بات سن لیں کہ ٹورزم ایک ایسا شعبہ ہے جس میں اتنا زیادہ پوٹینشل ہے، یعنی وہ اتنا تیزی سے بڑھ سکتا ہے. کوئی ایسی چیز اتنے تھوڑے وقت پہ اتنی زیادہ خوشحالی نہیں پاکستان میں لا سکتی جو ٹورزم ہے. اور ٹورزم کے لیے اب جو پختونخوا کی حکومت نے جو مجھے نئی جگہیں بتائی ہیں، تو ایک تو پختونخوا اور سوات کے لیے بہت اچھا ہے، لیکن دوسرا پاکستان کے لیے اچھا ہے کہ باہر سے پیسہ آئے گا. ٹورزم جتنی بڑھتی جائے گی، ڈالر بڑھتے جائیں گے، ملک میں خوشحالی آتی جائے گی. تو ایک تو پہلی یہ محمود خان ٹورزم کی مبارک. دوسری چیز، جو آپ نے پہلا صوبہ پاکستان میں جو آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ نے اپنے سارے شہریوں کو ہیلتھ کارڈ دینا ہے، یہ محمود خان آپ نے اللہ کا کام کیا ہے. اللہ آپ سے خوش ہوگا. میرے نوجوانوں، ایک پرائم منسٹر اپنی عوام کا باپ کی طرح ہوتا ہے، اور باپ اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہے. تو میں آپ سب کو آج ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ اللہ سے ایک چیز مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی، ان کے نہیں جو غلط راستے پہ چلے گئے. نوجوانوں میری بات سن لیں، سارا وقت آپ کی زندگی میں آپ کے سامنے 2 راستے آئیں گے. ایک راستہ آپ کی عظمت کا راستہ جس کو اللہ نے نعمتیں بخشی، اور دوسرا آپ کی تباہی کا راستہ. جو اللہ نے سب سے زیادہ نعمتیں بخشی وہ کون سا انسان تھا؟ وہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اللہ کے حبیب تھے. اور اللہ نے آپ کو قرآن میں کہا ہے کہ ان کے راستے پہ چلو، ان کی سنت پہ چلو. اللہ کا حکم ہے کہ ان کی سنت پہ چلو. تو ان کی سنت، ایک تو ان کا کردار تھا، دنیا کے سب سے عظیم لیڈر تھے وہ. نہ کبھی ایسا لیڈر آ سکتا ہے، نہ کبھی آئے گا، نہ کبھی ایسا عظیم انسان آ سکتا ہے، نہ آئے گا، نہ پہلے کبھی آیا ہے. اور دوسری ان کی سنت مدینہ کی ریاست تھی. اور مدینہ کی ریاست میں 2 چیزیں تھیں. سب سے پہلے انسانیت کا نظام تھا، اور دوسرا قانون کی بالادستی تھی. قانون کے سامنے سب ایک برابر تھے. اور وہ مدینہ کی ریاست کی وجہ سے، اس ماڈل سے، مسلمانوں نے کئی صدیوں تک دنیا کی امامت کی. تو آج ہم جو پاکستان بنا رہے ہیں وہ مدینہ کے ریاست کے اصولوں پہ، سب سے پہلا اصول انسانیت کا. اور جو محمود خان
آپ نے فیصلہ کیا کہ سارے پختونخوا کے لوگوں کو آپ ہیلتھ کارڈ دیں گے, ہیلتھ انشورنس دیں گے, یعنی 10 لاکھ روپیہ ایک خاندان کے پاس ہوگا. کسی بھی ہسپتال میں اپنا علاج کروانا چاہے 10 لاکھ روپے تک کروا سکے گا. یہ اتنی بڑی نعمت ہے نوجوانوں, یہ اتنی بڑی نعمت ہے. ایک غریب گھر میں بیماری ہوتی ہے اور اس غریب گھر میں پیسہ نہیں ہوتا علاج کروانے کا. سوچیں اس گھر پہ کیا گزرتی ہے. وہ بیچارے قرضے لیتے ہیں, گھر مقروض ہو جاتا ہے, اپنے قریبی بچوں کو ماں باپ کے علاج کرواتے کرواتے گھر قرضوں میں چل جاتا ہے. اس لیے اتنی بڑی نعمت کہ ایک گھر میں اطمینان ہوگا کہ اگر کوئی بیمار, میرا باپ بیمار ہو, ماں ہو, میرے بچے ہوں, میرے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا. کسی بھی ہسپتال میں, گورنمنٹ کا ہسپتال یا پرائیویٹ ہسپتال, کسی بھی ہسپتال میں جا کے میں علاج کروا سکوں گا. مبارک دیتا ہوں میں آپ کو, محمود خان اور پختونخوا کے لوگوں کو. اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ جو اور ہم چیزیں کر رہے ہیں, جو نیا پاکستان ہاؤسنگ, یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہوگا کہ گورنمنٹ ایسے گھر بنائے گی کہ غریب آدمی قسطوں میں گھر خرید سکتا ہے. جو وہ کرایہ دیتا ہے اس کرائے کی جگہ وہ قسطیں دے گا اور اس کا اپنا گھر ہو جائے گا. سب سے زیادہ ضرورت ایک انسان کو اپنے گھر کی ہوتی ہے, اپنی چھت کی ہوتی ہے, اور عام آدمی کے پاس پیسہ نہیں ہوتا کہ اپنا گھر بنا سکے. اس لیے یہ جو دوسری چیز ہم کرنے جا رہے ہیں, یہ بھی انشاءاللہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہوگی. دیر ہمیں اس لیے لگی کہ جو قانون تھا, ایک فور کلوجر لا قانون تھا, وہ عدالتوں میں 2 سال سے تھا. اللہ کا شکر ہے کہ وہ قانون وہ عدالتوں سے فیصلہ ہو گیا ہے, اور اب انشاءاللہ ہم وہ نکل جائیں گے اس سفر پہ کہ ہمارے لوگوں کو, جو غریب لوگ ہیں, جو تنخواہ دار ہیں, جو مزدور ہیں, ان کو موقع ملے گا اپنا گھر لینے کے لیے. اور تیسری چیز کہ پاکستان میں ہم ایک تعلیمی نظام لے کے آ رہے ہیں. یہ ہماری 73 سال کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوگا کہ یہ طبقاتی نظام, انگلش میڈیم امیر کے لیے, اردو میڈیم اور پھر دینی مدرسے, انشاءاللہ جو ایک تعلیم کا نظام لے کے آ رہے ہیں, یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہوگا. موقع ملے گا غریب گھرانوں سے بچوں کو اوپر آنے کا. وہ بھی اوپر آ سکتے ہیں, وہ بھی پروفیسر بن سکتے ہیں, ٹیچر بن سکتے ہیں, ڈاکٹر بن سکتے ہیں. اور انشاءاللہ جو چوتھی چیز ہے, قانون پختونخوا میں بھی پاس ہو گیا ہے اور اب پنجاب میں بھی, کہ جو کیسز عدالتوں میں لگتے ہیں وہ 1 سال کے اندر وہ کیس کا فیصلہ ہونا پڑے گا. جو ہم نے نیا سول پروسیجر ایکٹ پاس کیا ہے, 1 سال سے زیادہ کیس نہیں جائے گا. زمینوں کے کیسز 20-20 30-30 سال تک چلتے ہیں, لیکن پختونخوا میں اور پنجاب کے اندر جو قانون ہم نے پاس کر دیا ہے, انشاءاللہ 1 سال کے اندر کیس ختم ہوں گے, تاکہ یہ جو زمینوں کے کیسز, ساری عدالتیں بھری ہوئی ہیں, زمینوں کے کیسز ختم نہیں ہوتے. انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی انصاف کے نظام میں آئے گی. اور اب جو دوسری چیز, مدینہ کی ریاست کی بنیاد 2 اصولوں پہ تھی. انسانیت پہ فلاحی ریاست بنی تھی دنیا کی تاریخ میں پہلی, جو انشاءاللہ پاکستان کو ہم بنانے چلے ہیں, اور دوسری قانون کی بالادستی. اب یہ جو ڈرامہ ہو رہا ہے
سارے پاکستان کے بڑے بڑے ڈاکو اکٹھے ہو گئے ہیں. میں نے سارے پاکستان کے ڈاکوؤں کا نام لیا، ڈیزل کا نام نہیں لیا. سب اکٹھے ہو گئے ہیں. اچھا اب یہ چاہ کیا رہے ہیں؟ یہ سنیں یہ کیا چاہ رہے ہیں میرے سے؟ کیا چاہ رہے ہیں میرے سے؟ یہ کیا چاہ رہے ہیں؟ اب یہ ایسے ہے، نوجوانوں سنو، یہ ایسے ہے کہ آپ کے گھر پہ کوئی ڈاکہ مارتا ہے، ساری چیزیں چوری کر کے لے جاتا ہے، گھر بچارے لوگوں کو قرضے لینے پڑتے ہیں، کھانے پینے کے لیے قرضے، بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے قرضے، ہسپتالوں کے لیے علاج کے لیے قرضے. تو وہ گھر مقروض جو گھر ہوتا ہے وہ جا کے ان ڈاکوؤں کو پکڑتا ہے، کہتا ہے میرا پیسہ واپس کرو. اور وہ ڈاکو کہتے ہیں کہ نہیں، ہم قانون سے اوپر ہیں، ہم پیسہ نہیں واپس کریں گے. ایک لندن جا کے بیٹھ جاتا ہے، بڑی ایکٹنگ کرتا ہے کہ بڑا بیمار ہے، ہم سب کو ترس آ جاتا ہے اس کے اوپر. بیچاری عورتیں اس کی شکل دیکھ کے رونا شروع ہو جاتی ہیں. عدالتوں کو بھی ترس آ جاتا ہے کہ عمران خان اس کو باہر جانے دو. میں نے ویسے عدالتوں کو کہا، میں نے کہا کم از کم پیسے تو رکھ لو، 7 ارب رکھ لو باہر جانے سے پہلے، کیونکہ یہ پیسے کا تو پجاری ہے، پیسے کی تو پوجا کرتا ہے یہ. بہرحال وہ باہر چلا گیا. پہلے تو کوشش کی اس نے کہ کسی طرح این آر او مل جائے گا، بڑی کوشش کی اس نے. اس کی بیٹی بھی یہاں چپ، وہ بھی چپ، پوری کوشش کی این آر او مل جائے گا. لیکن وہ یہ جانتا ہے کہ عمران خان این آر او نہیں دینے لگا. جب اس کو یہ علم ہو گیا کہ اب جو مرضی بلیک میل کرے عمران خان این آر او نہیں دے گا، اس نے جو اب گیم شروع کی ہے باہر بیٹھ کے. میرے پاکستانیوں یہ سن لو، یہ جو اس نے گیم شروع کی ہے کہ پاکستانی فوج کو اٹیک کر رہا ہے، پاکستانی عدلیہ کو بھی اور فوج کو کیا کہہ رہا ہے کہ اپنا آرمی چیف اور ISI چیف کو بدلو. یعنی کہ فوج کو کہہ رہا ہے کہ بغاوت کرو. اپنا پیسہ بچانے کے لیے لندن میں بیٹھ کے فوج کو کہہ رہا ہے کہ بغاوت کرو آرمی چیف کے خلاف. اس سے زیادہ بڑا ملک کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ یہاں اس کی بیٹی وہ بھی وہی بات کر رہی ہے، لیکن اس کے بیٹے یہاں آ کے نہیں کر رہے، کیونکہ اگر بیٹے کرتے تو وہ جیلوں میں ہونا تھا. بیٹی اس لیے کہ یہاں ہم عورتوں کا احترام کرتے ہیں، ہمارے ملک میں عورتوں کا احترام ہے. اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ زبان استعمال کر رہی ہے ایک اس فوج کے خلاف جو ہر روز اپنی قربانیاں دے رہی ہے اس ملک کے لیے. جدھر ایک انتہا پسند، ایک ہمارا مخالف ہندوستان میں جو پرائم منسٹر، ایک انتہا پسند جو اسلام سے بھی مسلمانوں سے نفرت کرتا ہے، جو کشمیر میں ظلم کر رہا ہے، جن کا سیکیورٹی ایڈوائزر دھمکیاں دے رہا ہے پاکستان کو، جو دہشت گردی کر رہے ہیں پاکستان میں، اس وقت اپنی فوج کے خلاف جو زبان استعمال کر رہی ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں
کہ کوئی اور ملک ہوتا آج اس کو جیل میں ڈالتے، لیکن یہاں عورتوں کا ہم احترام کرتے ہیں، اس لیے وہ اس کو اجازت ہے کہ کھل کے بات کرے۔ لیکن وہ نواز شریف گیدڑوں کی طرح باہر بیٹھ کے بول رہا ہے، بیٹے بھی باہر بھاگے ہوئے ہیں پیسہ چوری کر کے۔ میں اپنی قوم کو آج اپنی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری قوم، میرے پاکستانیوں، یہ سمجھ جائیں کہ یہ پاکستان میں ایک ایسا فیصلہ کن وقت ہے جدھر وہ بڑے بڑے ڈاکو جو 30 سال سے ملک کو لوٹ رہے تھے اور ان کو کوئی اس ملک کا انصاف کا نظام نہیں پکڑتا تھا، جو 2 میجر پارٹیوں کے سربراہ زرداری اور نواز شریف 30 سال سے ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے، وہ کہتا تھا وہ کرپٹ ہے، وہ کہتا تھا وہ کرپٹ ہے۔ زرداری کو جیل نواز شریف نے 2 دفعہ جیل میں ڈالا، نواز شریف کے اوپر کیس زرداری نے کیے۔ آج دونوں اکٹھے ہو کے میرے سے NRO مانگ رہے ہیں، اور یہ پیغام دے رہے ہیں پاکستان کو کہ یہ کوئی خاص اللہ کی مخلوق ہے جو قانون سے اوپر ہے۔ قانون کی بالادستی کا مطلب سب قانون کے سامنے ایک برابر ہے۔ یہ کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بڑی قوم۔ خیبر پختونخوا میں صحت سہولت کارڈ تقسیم کرنے کی تقریب، اس کا افتتاح کیا۔ سوات میں وزیر اعظم عمران خان موجود، عوامی اجتماع سے خطاب کر رہے ہیں۔ بے روزگاری میں چوری کرے لاکھوں کی تو وہ کتنے سال جیل میں رہتا ہے، اور جو لوگ اربوں روپے کی چوری کر کے ملک کا پیسہ باہر لے جائیں وہ کہیں کہ ہمیں NRO دے دو۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو NRO دینا چاہیے؟ نہیں، کوئی ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اس کو NRO دینا چاہیے؟ جس دن، نوجوانوں یہ سن لو، جس دن میں نے اپنی کرسی بچانے کے لیے ان ڈاکوؤں کو، جس دن میں نے NRO دیا، میں اس دن اپنی ملک سے سب سے بڑی غداری کروں گا۔ جنرل مشرف نے اس ملک کو، ان دونوں کو، شریف کو اور زرداری کو NRO دے کے سب سے بڑا ظلم کیا پاکستان سے، کیونکہ جب وہ NRO دیا گیا اس کے بعد ان دونوں نے 10 سالوں میں پاکستان کا قرضہ 4 گنا زیادہ بڑھایا۔ 6,000 ارب سے ہمارا قرضہ 10 سالوں میں 30,000 ارب پہ گیا۔ 60 سال میں ہمارا قرضہ 6,000 ارب تھا۔ اس NRO کی وجہ سے ہمارا قرضہ 30,000 ارب پہ گیا، جو آج ہمیں بوجھ اٹھانا پڑ رہا ہے ان کی چوری کا۔ اس لیے پاکستان کے لوگوں، یہ سمجھ جاؤ کہ یہ ملک ترقی تب کرے گا جب اس ملک میں قانون کی بالادستی ہوگی اور پاکستان ایک فلاحی ریاست بنے گا، جو قائد اعظم اور علامہ اقبال کا خواب تھا۔ اور انشاءاللہ میرا یہ وعدہ ہے کہ میں نے پوری طرح اپنا پورا زور لگاؤں گا، اپنا زور لگا رہا ہوں یہ 2 چیزوں کو کرنے کے لیے، ایک پاکستان کو فلاحی ریاست بنانے کے لیے، اور دوسرا پاکستان کے اندر قانون کی بالادستی قائم کرنے کے لیے۔ میں آخر میں آپ کا پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سوات کے لوگوں، ملاکنڈ کے لوگوں، ہمیشہ آپ نے میری حوصلہ افزائی کی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سوات میں وزیر اعظم عمران خان عوامی اجتماع سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ کسی صورت بھی انصاف کی فراہمی پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ ہمارے ملک میں عورتوں کا احترام کیا جاتا ہے، اس کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔
انہوں نے کہا کہ ریاست مدینہ انصاف اور